السلام علیکم ناظرین، اسلامی نقطہ نگاہ اور قرآنی تعلیم کے مطابق شہید کبھی مرا نہیں کرتے، بلکہ ان کی موت کے بعد بھی خدا تعالیٰ انہیں نہ صرف ایک نئی زندگی کی نوید دیتا ہے، بلکہ خدا کا فرمان ہے کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، مگر ہمیں اس کا صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ شاعر سلطان کاظمی نے کیا خوب کہا ہے: موج بے رنگے چمن خون شہیداں نکلا، موت کی جیب سے بھی زیست کا سامان نکلا۔ ناظرین، یہ تصویر میں نظر آنے والا 30 سالہ بہادر پاکستانی سپوت فراز طاہر، جو پاکستان میں مذہبی تعصب کا شکار ہوا اور اپنی زندگی کے تحفظ کی خاطر بچتا بچاتا UN کے دفتر سری لنکا پناہ کی غرض سے آن پہنچا۔ 1 سال پہلے وہاں سے UN کے تحت آسٹریلیا سیٹلمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے پبلک سیکیورٹی کو ہی اپنا مشغلہ بنانا مناسب سمجھا اور پھر 13 اپریل 2024 کو سڈنی کے بونڈی شاپنگ سینٹر میں جب ایک دہشت گرد نے چاقو کے پے در پے حملوں سے دہشت پھیلا کر شاپنگ سینٹر میں موجود عوام میں بھگدڑ مچا دی، تو فراز طاہر نے عوام کو بچانے کی تگودو میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، مگر جاتے جاتے اپنے فرائض منصبی یعنی عوام کے تحفظ کو بڑے آسان رنگ میں ادا کر گیا۔ اگرچہ اس دہشت گردی کے حملے میں فراز طاہر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے، مگر بفضل خدا اس کی انتظامیہ اور پولیس کو بروقت اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے اس پر قابو پا کر بہت ساری انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کر دیا۔ کل بروز جمعۃ المبارک آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے قبرستان میں اس قومی ہیرو کو پروٹوکول کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے موقع پر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیز نے اس نوجوان کو اپنے خطاب میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قومی ہیرو قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، فراز طاہر کے والدین باقاعدہ حیات نہیں ہیں، مگر اس کے لواحقین میں 2 بھائی اور 1 بہن ہے، جنہیں آسٹریلیا کی حکومت نے بلانے کے تمام انتظامات خود کیے تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے سفر آخرت پر رخصت کر سکیں۔ تصاویر میں آپ فراز شہید کے اہل خانہ کو فراز شہید کا دیدار کرتے ہوئے اور میت کو کندھا دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شاعر خالد یوسف کا شعر کچھ یوں ہے: ہم ہو گئے شہید، یہ اعزاز تو ملا، اہل جنوں کو نقطۂ آغاز تو ملا۔ شکریہ ناظرین و سامعین۔